والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم۔ قابل سے تقریر معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے اندر پیش آنے والے امتحانات اور ان کی کامیابی کا تذکرہ مختصر انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر ان امتحانات کی کامیابی کے صلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو انی جاعلک للناس امامہ کے تحت امامت عامہ کا مقام اور منصب عطا فرمایا۔ پھر ومن ذریتی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس امامت عامہ کے اندر اپنی ذریت، اپنی اولاد کو بھی شریک کرنے کے لیے دعا اور استدعا کی، اور لا ینال عہد الظالمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات باور کروائی کہ اس مقام اور منصب کو پانے کے لیے گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جو ظالم ہوں گے، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنے والے یا میری مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والے، وہ تو اس مقام اور منصب میں سے حصہ نہیں پا سکتے۔ ہاں، جو عادل ہوں گے، جو انصاف والے ہوں گے، تو ان کو میں رب ذوالجلال اس میں سے مقام اور منصب اور حصے عطا فرماؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے اور مقام ابراہیم کے مقام اور منصب کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، اور بناؤ من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، جائے نماز، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے عہد کیا، ہم نے تاکید کی، ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، کہ پاک کریں بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ۔ بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے وصف کو، صفت کو بیان فرما رہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو، ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ مقرر فرمایا۔ مثابہ کہتے ہیں، مثابہ کے دو معنی علماء کرام نے لکھے۔ ایک معنی لوٹنے کی جگہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر ایسی کشش، ایسی تاثیر پیدا فرما دی کہ جو صاحب ایمان ہو اس کا دل اس طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے کی تڑپ اور رمق ضرور اس درجے کی موجود ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا رخ کرے، بیت اللہ کی طرف جائے۔ خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں کو بیت اللہ جانے کا شرف نصیب ہو جائے، وہ انوارات، وہ برکات دیکھ لیں تو پھر بار بار جانے کا جی ان لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری شریعت مطہرہ بھی ہم لوگوں کو یہ اسلوب سکھلا رہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے فرمان کے مطابق جب انسان طواف وداع جب انسان کر رہا ہو تو اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ پاک یہ میرا آخری عاد نہ ہو، یہ میرا آخری آنا نہ ہو، مجھے دوبارہ بھی آنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو بار بار لوٹنا کیوں ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز اور منبع قرار دیے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات باور کروائی کہ ہدی للعالمین، کہ ہم نے اس بیت اللہ کو سارے کے سارے عالم جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز اور منبع بنا دی۔ جب وہ ہدایت کا مرکز اور منبع ہے تو پھر لوگوں کا رجوع، لوگوں کی توجہ، لوگوں کا التفات بار بار اس کی طرف ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مثابہ کا معنی بار بار لوٹ کے جانا یا لوٹنے کا مقام،
یہ معنی کیا جائے تو تب بھی معنی درست ہوگا، اور دوسرا معنی ثواب کی جگہ۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے اہل سنت والجماعت اہل ایمان کے نزدیک کہ بیت اللہ کے اندر کی جانے والی عبادات اور ریاضات باقی مقام کے اوپر کی جانے والی عبادات سے کی درجے بڑھ کے ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن ماجہ کے اندر فرمان موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بیت اللہ کے اندر پڑھی جانے والی ایک نماز باقی مقامات کے اوپر پڑھی جانے والی 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو بیت اللہ کے اندر پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی بیت المقدس کے اندر پڑھی جانے والی نمازوں کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ الغرض اگر مسابہ کا معنی ثواب لیا جائے تب بھی درست ہے، مسابہ کا معنی لوٹنے کا مقام یا لوٹنے کی جگہ کیا جائے تب بھی درست ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ تو بیت اللہ امن کی جگہ بھی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی وہاں پہ امن ہے، اور باطناً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر امن کو مضمر اور چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ احرام باندھ کے بیت اللہ کا رخ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں۔ جب گناہوں سے وہ بری ہو جاتا ہے تو گویا جہنم سے امن پا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اخروی اعتبار سے بھی یہ امن کا مقام ہے۔ جو اس کا رخ کرتا ہے صحیح عقیدے، صحیح نظریے، صحیح سوچ اور سنت کے مطابق، تو اللہ پاک اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اور ظاہراً بھی کہ بیت اللہ کے اندر اللہ پاک نے قتل و غارت گری کو، ایک دوسرے کو مارنے کو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کو اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فتح مکہ کے موقع کے اوپر کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ پاک نے حرمت کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی بیت اللہ کے اندر یہ چیزیں حرام تھیں، اور کچھ اوقات کے لیے اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اس حرمت کو اٹھایا، پھر بعد کے اندر قیامت تک اس حرمت کو باقی رکھا۔ قیامت تک وہ حرمت باقی ہے۔ اس بیت اللہ کے اندر کسی کو نقصان دینا یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پہ ہر ایک کو امن مل جاتا ہے۔ پھر جس بندے نے جرم کیا ہو، وہ مجرم ہو اور اس کی سزا مسلم ہو، اس کے اوپر حد نافذ کر دی ہو قاضی نے یا جج نے، پھر وہ بھاگ کے چلا جائے بیت اللہ کے اندر امن پانے کی نیت سے، تو بھی اس کو کسی نہ کسی درجے کا امن ضرور مل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہاں پہ اس کو حد تو نہیں لگائی جائے گی کہ جو شریعت مطہرہ کی مقررہ حدود ہے، سزائیں، وہ تو اس کو نہیں دی جائیں گی، لیکن اس کو تعزیرات دی جا سکتی ہیں۔ تعزیرات کس حد تک کہ بیت اللہ سے اس کو پکڑ کے باہر لے کے آیا جائے گا، اور باہر آ کے اس کو حد لگائی جائے گی۔ اگر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ حدود حرم کے اندر تو نافذ نہیں ہوں گی، حرم کے باہر ہوں گی۔ ہاں، حرم کے اندر سے اس کو تعزیر کے طور پہ، سزا کے طور پہ پکڑ کے باہر لے کے آ جائیں گے۔ لیکن باقی تینوں ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے نزدیک حرم کے اندر تعزیرات بھی جائز نہیں۔ ہم اس کو پکڑ کے باہر بھی لے کے نہیں جائیں گے، نہ ہی اس کو حرم کے اندر سزا دیں گے۔ ہاں، اس کے کھانے اور پانی کو بند کر دیا جائے گا۔ جب کھانا پانی اس کو نہیں ملے گا تو مجبوراً کھانے پانی کی تڑپ کی وجہ سے، طلب کی وجہ سے وہ خود بہت بیت اللہ سے باہر آئے گا، پھر اس کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن حرم کے اندر وہ امن والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بھی بنایا، اور ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بھی بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مقام ابراہیم کو متصل بات بیان فرمایا، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی یعنی جائے نماز بناؤ، وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ تو مقام ابراہیم وہ ایک پتھر تھا، جس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا۔ وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اللہ کے حکم سے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ مستری والا کام فرما رہے تھے، اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ مزدور والا کام فرما رہے تھے۔ آپ گارا دے رہے تھے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس کے اوپر دیوار بناتے چلے جا رہے تھے۔ تو جو پتھر تھا، جو مقام ابراہیم تھا، وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ارادے کے مطابق تھا، سوچ کے مطابق تھا۔
اگر آپ ارادہ کرتے کہ اب میں نیچے جاؤں تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، آپ چاہتے کہ میں اوپر کو جاؤں تو وہ پتھر اوپر کو ہو جاتا تھا، آپ چاہتے کہ میں دائیں کی طرف جاؤں تو دائیں کی طرف وہ پتھر آپ کو لے کے چلا جاتا، بائیں جانا چاہتے تو بائیں کی طرف آپ کو لے کے چلا جاتا۔ یوں آپ کا تابعدار اور فرمانبردار تھا، اور تابعداری فرمانبرداری کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل فرمایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کامل اور مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے درمیان اب اس کا اعلان کرو کہ لوگ حج کی طرف آئیں، بیت اللہ کا رخ کریں، بیت اللہ کی طرف التفات کریں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور ایک خطاب کیا کہ یا بار الہ، میرے پاس کوئی ایسے وسائل موجود نہیں، میں اعلان کروں تو وہ ساری کی ساری انسانیت تک میری بات کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، آگے بات کو پہنچانا مجھے رب ذوالجلال کا کام۔ چنانچہ آپ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور اس نے آپ کو اوپر تک لے کے گیا، اور بلندی کے اوپر آپ نے جا کے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بن چکا ہے، اس گھر کی طرف التفات کرو، حج کے لیے طواف کے لیے تشریف لاؤ۔ تو وہ آواز روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان تک اس آواز کو پہنچایا۔ جو زندہ تھے اس وقت ان تک بھی وہ آوازیں پہنچی، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، پشتوں کے اندر موجود ان کے اثرات تھے ان کے آباء و اجداد کے، اللہ پاک نے ان تک بھی اس آواز کو پہنچایا۔ اور جس نے اس وقت اس آواز کو سن کے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیت اللہ کے پاس انشاءاللہ ضرور لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہم سب کا حصہ مقرر فرمائے، ہم کو بھی ہمارے مقدر کے اندر بھی بیت اللہ جانا نصیب فرمائے۔ تو مقام ابراہیم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے تابع وہ پتھر، اس کا نام مقام ابراہیم تھا۔ تو وہ پتھر بیت اللہ کے اندر نصب تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ یہ ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی خصوصی نسبت، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی۔ تو ان کا جی چاہتا تھا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کہ ہم دو گانا ادا کریں، اس مقام کے اوپر کھڑے ہوں اور اللہ کے حضور دو نفل ادا کریں۔ تو ان کی چاہت تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے بھی چاہت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق یہ حکم صادر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی جائے نماز۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پاکیزہ سوچ والی شخصیت تھیں کہ ان کی سوچ کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 21 مقامات کے اوپر ان کی سوچ کے مطابق احکامات نازل فرمائے، جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ مقام بھی تھا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جو مقام ابراہیم جو پتھر تھا وہ تو 14 انچ تقریباً مربع شکل کا تھا، تو اس کے اوپر تو نماز کا اہتمام کرنا اور اتنی ساری مخلوقات چلی جائے تو ان کا نمازوں کا وہاں پہ اہتمام کرنا یہ تو بڑا مشکل اور ناممکن سی بات تھی۔ لیکن اس کے اندر علماء کرام نے لکھا مقصود یہ نہیں کہ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دو نفل ادا کیے جائیں، بلکہ مقام ابراہیم سے مراد جہاں بھی وہ پتھر نصب ہے اس کے ارد گرد اس کے قرب و جوار کے اندر بھی نوافل ادا کر دی جائیں، تو وہ اللہ کے دربار کے اندر مقام ابراہیم ہی تصور ہوگا، وہ اسی درجے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور طواف کے 7 چکر ہوا کرتے ہیں، 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد آخر کے اندر 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ آخر کے اندر جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 2 نفل مقام ابراہیم کی قرب جوار کے اندر یا مقام ابراہیم ہی کے مقام کے اوپر موقع مل جائے تو وہاں پہ ان 2 نفلوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد یہ 2 گانا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس مقام ابراہیم کو، اس پتھر کو، وہ تو پتھر تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے بھی تقریباً 2000 سال قبل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دور مبارکہ کے اندر وہ پتھر تھا۔ پھر 2000 سال گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارکہ آیا، پھر ان کے بعد بھی 2000 سال سے زائد کا عرصہ اب تک گزر چکا ہے۔ تو اب تک وہ پتھر صحیح سلامت اس انداز کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات موجود، اہل عرب کو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی اور اہل عرب نے الحمدللہ اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب بھی اس کی حفاظت ہی کی غرض سے کہتے ہیں اس پتھر کو شیشے کے خول کے اندر بند کیا گیا
بہترین قسم کی شیشے کی خول کے اندر کہ اس کے اندر وہ دیکھنے والے دیکھنا چاہیں، اس کا نظارہ کرنا چاہیں، دیدار تو ان کو بھی نظر آ جائے، شیشے کی خول کے اندر بند، لیکن مزید حفاظت کے لیے اس کے اوپر پیتل کا ایک مزید جالی والا خول بنا دیا گیا تاکہ اس کی حفاظت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اب دور سے تو وہ پتھر کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن قریب جا کے دیکھیں، جالی کے پاس جا کے دیکھیں تو وہ پتھر بھی، اس کے اوپر نشانات بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز، نماز کی جگہ، اللہ کا حکم، اور وہ وہاں پہ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہے، بنا ہوا ہے۔ فرمائے وَعِدْنَا، ہم نے عہد کیا یا ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرا، کہ پاک کر دیں، بیتیا، ہمارے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ رب ذوالجلال کا گھر ہے، وہاں پہ عبادات اور ریاضات ہوتی ہیں۔ ان عبادات اور ریاضات میں سے بڑی بڑی 4 عبادات کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس کے علاوہ باقی بھی عبادات ہوتی ہیں۔ وہاں پہ طواف سب سے بڑی عبادت جو اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے، وہ والی عبادت بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جو بھی بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اعتکاف، نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف جو رمضان کے اندر ہوتے ہیں، ان اعتکافات کی نیت کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ اعتکاف کرنے والے ساتھی بھی بہت سارے، والرکع سجود، رکوع سجود، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، تسبیحات کرنے والے لوگ، استغفار کرنے والے لوگ، عبادات اور ریاضات کے اندر مشغول لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان مہمانوں کے اکرام کے لیے اس مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ عنہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام اہل ایمان کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ جس کو جتنی استطاعت ہو، جو اس کے جتنے قریب ہو، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ پھر یہ طہارت 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک باطنی طہارت ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت جو نظر آ رہی ہے، باطنی طہارت جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک بندہ ہے تو ظاہراً بھی پاک صاف ہے، عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے بھی، سوچوں کے اعتبار سے بھی پاک صاف ہے، تو یہ ظاہراً بھی پاک ہے، باطناً بھی پاک ہے۔ لیکن ظاہراً نجاست بھی ہوتی ہے، باطناً نجاست بھی ہوتی ہے۔ ایک بندے کی جسم کے اوپر ظاہراً کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، وہ نظر آ رہی ہو، تو یہ ظاہراً نجاست ہوگی۔ اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کی سوچ ٹھیک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت چیزوں کو شریک بنا رہا ہے، شرک، بدعت، بت پرستی اس کے اندر موجود ہے، تو یہ باطناً نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، ظاہراً وہ صاف ستھرا کیوں نہ ہو، نایا دھویا ہوا کیوں نہ ہو، اس نے خوشبوئیں لگائی ہوئی کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرما رہے ہیں انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوا کرتا ہے تو وہ نجس ہے۔ تو بے نہیں، اسی طرح بیت اللہ بھی، مسجد الحرام بھی یا مساجد بھی ظاہراً بھی پاک ہونی ضروری ہے اور باطناً بھی پاک ہونی ضروری ہے۔ ظاہراً اس اعتبار سے کہ وہاں پہ صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام ہو، وہاں پہ بدبو نہ ہو، وہاں پہ ظاہراً اور نجاست نظر نہیں آ رہی ہو، اس انداز کے ساتھ اس کی صفائی کے اہتمام ہو، اور باطناً یہ کہ وہاں پہ کوئی ایسی بدمزگی، شور شرابہ یا دنیاوی امور، دنیاوی باتیں یا شرک بدعت، بت پرستی والے معاملات جن سے بدبو آ رہی ہو شرک کی، یا جن سے بدبو آ رہی ہو بدعات کی، ان سارے کے سارے امور سے مسجد الحرام کو پاک کیا جائے۔ تو ظاہراً اعتبار سے بھی پاک کرنا اور باطناً اعتبار سے بھی پاک کرنا، یہ 2 چیزیں مراد ہیں۔ تو مساجد بھی، جتنی بھی مساجد ہیں وہ بھی بیت اللہ کی بیٹی ہیں، تو جس طرح وہاں پہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا ظاہراً باطناً ضروری ہے، بے نہیں اسی طرح مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا، اس کی بیت اللہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے یہ بھی ضروری ہے۔ تو بیت اللہ کو پاک صاف کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے ضمن کے اندر مساجد کو پاک صاف کرنا کہ ہر مسجد کے اندر ظاہراً بھی نجاست نہ ہو، وہاں پہ دنیاوی امور، دنیاوی باتوں والی گندگی بھی موجود نہ ہو، اور وہاں پہ شرک بت پرستی والے معاملات بھی نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس طرح بیت اللہ کے اندر ضروری ہے، بے نہیں اسی طرح ہر مساجد کے اندر بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز کے ساتھ ہمیں بیت اللہ، جس کو اللہ توفیق دی تو وہاں پہ، اور جس کے ہاں مساجد موجود ہیں قرب و جوار کے اندر، محلے کی مساجد کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک صاف ظاہراً اور باطناً اللہ پاک ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیت اللہ وہ اللہ پاک کا گھر اور مرکز ہے جس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور مسجد الحرام کے اندر جہاں جہاں بیت اللہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ عین قبلہ شرط ہے، عین قبلہ بالکل بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے بیت اللہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں،
درمیان میں بیت اللہ ہے، جو اس سائڈ پہ اس کا رخ ادھر ہوگا، اس سائڈ والے کے ادھر ہوگا، اس سائڈ والے کے ادھر، یوں دائرے کی شکل کے اندر وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور باقی جو مساجد ہیں، جو مسجد الحرام کے باہر باہر ہیں، جہاں سے بیت اللہ من ون نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہاں پہ عین قبلہ شرط نہیں ہے، وہاں پہ جہت قبلہ بھی کافی ہے کہ قبلے کی طرف والا رخ ہو جائے، اس کے اندر چند تھوڑا سا اگر فرق درک بھی آ جائے تب بھی رب ذوالجلال کے دربار کے اندر وہ بات بھی قابل قبول ہے۔ یہ والی خطا انسان کی کاوش سے باہر کا معاملہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق تو بیت اللہ ہی کا رخ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جہت ضروری ہے، وہاں پہ عین قبلہ منہ کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح بیت اللہ کے حقوق و آداب، بیت اللہ کے فضائل مناقب، بیت اللہ کے اوصاف اس آیت کریمہ کے اندر کچھ اشارتاً کچھ صراحتاً اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ پھر مقام ابراہیم، پھر اس کے ضمن کے اندر بیت اللہ کے آداب، کہ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے ضمن کے اندر مساجد کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیت اللہ جانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے محلے کی مساجد کو ان گندگیوں سے، دنیاوی باتوں سے، دنیاوی امور سے اور شرک و بدعت سے اللہ پاک محفوظ رکھنے کی توفیق